معزز سامعین، شورائے اکرام، علماء اکرام، حفاظ اکرام، سب سے پہلے آپ کا بھائی، آپ کا خادم آپ کی خدمت عالیہ میں سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے اس مشارق کے صدر موصوف محترم المقام عزت مآب عالی جناب حبیب صاحب قاسمی امام و خطیب جامع مسجد فتح پور، سیکریٹری جناب نسیم گڈو صاحب، نائب سیکریٹری جناب کلیم مجروح صاحب، زیر نگرانی وسیع الرحمان شفق صاحب، کنوینر مشاعرہ محترم اخلاق فائزی صاحب، حضرات گرامی، کنوینر مشاعرہ اخلاق فائزی صاحب نے یقیناً جو فہرست بنائی ہے، جن شاعروں کا انتخاب کیا، وہ بڑی جامع اور ایک خوبصورت فہرست ہے۔ آج ہندوستان کے تمام نایاب گوہر اور ستارے آپ حضرات کے ڈائز پر یکجا ہیں۔ شورائے کرام کا کارواں آ چکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں تو صرف گرد کارواں ہوں، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ حضرات مجھے فراموش کر دیں، کیونکہ گرد کو دیکھ کر ہی منزل کی خبر ہوتی ہے۔ آج کی اس مشاعرے کی نظامت کی جو باغ دور ہے، وہ مجھے دی گئی ہے۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آج کے اس مشاعرے کی نظامت، آج کے اس مشاعرے کا نظام باضابطہ اور باقاعدہ طور پر چلا سکوں۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشاعرہ نہ بہت اچھے ناظم سے کامیاب ہوتا ہے، مشاعرہ نہ بہت اچھے شاعروں کو بلا دینے سے کامیاب ہوتا ہے۔ مشاعرہ کامیاب ہوتا ہے، وہ مشاعرہ کامیاب ہوتا ہے جس مشاعرے کو آپ حضرات جیسی زندہ دل سامعین نصیب ہو جائیں، وہ مشاعرہ یقیناً کامیاب ہوتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے، مجھے اعتماد ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات اپنی دعاؤں سے، اپنی محبتوں سے اس مشاعرے کو ایک تاریخ ساز مشاعرہ بنائیں گے۔ حضرات گرامی، کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ آغاز مشاعرہ اس اللہ رب العزت کے نام سے کہ جس نے گل کو خوشبو کے ذخیرے عطا کیے، آغاز محفل اس اللہ رب العزت کے نام سے کہ جس نے دریا کو پانی میں جگہ دی، آغاز مشاعرہ اس خالق اکبر کے نام سے کہ جو دھوپ کا خالق اور چھاؤں کا مالک ہے۔ واصف فاروقی نے کہا کہ ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے، ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے، زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، یا میں آپ حضرات سے مشتاق احمد مشتاق صاحب کے لہجے میں اس طرح عرض کروں کہ میں کروں وصف بیاں کس طرح مولا تیرا، تو وہ سورج ہے کہ سایہ ہے اجالا تیرا، میری مٹھی میں پڑی دھوپ کو بادل کر دے، ابر ایجاد کیا کرتا ہے دریا تیرا۔ حضرات گرامی، خداوند قدوس کی حمد و ثنائی کے بعد، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کے بعد، ہمیں اس ذات گرامی کا ذکر کرنا ہے جو سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے۔ آج کا جو یہ مشاعرہ ہے جو مولانا حضرت مولانا عبدالحی فیضی مظاہری صاحب کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے۔ آج مولانا فیضی صاحب ہمارے بیچ تو نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں ہمارے بیچ ہیں۔ ان کی جو ادبی خدمات ہے اسے اہل فتح پور کیا، ضلع بارہ بنکی کیا، اتر پردیش کیا، بلکہ پورا ہندوستان کبھی ان کی ادبی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتا۔ میں خراج عقیدت کے طور پر ایک مطلب چند شعر پڑھتا ہوں اور اس مشاعرے کا باضابطہ اور باقاعدہ آغاز کرتا ہوں کہ حق گوئی کی شان
شان تھے فیضی مظاہری، حق گوئی کی شان تھے فیضی مظاہری، اردو ادب کی جان تھے فیضی مظاہری، حق گوئی کی شان تھے فیضی مظاہری، اردو ادب کی جان تھے فیضی مظاہری، نعت رسول پڑھتے تھے حمد و ثنا کے بعد، ہاں خادم حسان تھے فیضی مظاہری، نعت رسول پڑھتے تھے، نعت رسول پڑھتے تھے حمد و ثنا کے بعد، ہاں خادم حسان تھے فیضی مظاہری، اخلاق اور خلوص و محبت میں دیکھیے ذیشان تھے، ذیشان ہے فیضی مظاہری۔ آئیے حضرات، حضرت مولانا عبدالحی فیضی صاحب کے بقول اردو ادب کی محفلیں اپنے خواب کی تعبیر کا عملی جامہ پہن کر دل میں خواہشات کا جذبہ پیدا کرتی ہیں اور محبت کی شکل اختیار کر کے جنون کی حد سے گزر جاتی ہیں، اور جنون یہ کہتے ہوئے اپنا سفر تمام کرتا ہے کہ خود سے بے خود ہو گیا، اس کی زیارت ہو گئی، عقل سے دل کی بغاوت بھی عبادت ہو گئی۔ تب عشق کا آغاز ہوتا ہے اور ایک شاعر اپنے قلم کا مذاکرہ کرتے ہوئے یہ لکھتا ہے کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، وہ عشق جو پردے میں رہ کر بھی بے پردہ ہو گیا۔ تب ربیع زیپوری نے لکھا کہ کیا پتا تھا یک بیک یہ معجزہ ہو جائے گا، عرش پر مہما سے بے پردہ خدا ہو جائے گا، کیا پتا تھا یک بیک یہ معجزہ ہو جائے گا، عرش پر مہما سے بے پردہ خدا ہو جائے گا۔ وہ عشق جس نے زلیخا کو جوان ہونے پر مجبور کر دیا، وہ عشق جس نے حسن کا بیدار کر دیا، وہ عشق جس نے آتش نمرود کو گلزار کر دیا، وہ عشق جو بلال کے سینے میں ہے، وہ عشق جو مکہ اور مدینے میں ہے، وہ عشق جس نے منصور کو سریدار کر دیا، وہ عشق جس نے بھنور کو پتوار کر دیا، وہ عشق جو زخم سے پھول بن گیا، وہ عشق جو ذکر رسول بن گیا۔ آئیے حضرات، اسی عشق کی تڑپ کو برقرار رکھنے کے لیے میں محترم حضرت مولانا فیضی مظاہری صاحب کے فرزند جناب عبدالہادی صاحب سے اس وقت میں ملتمس ہوں قتیل شفائی کے 4 مصروں کے ساتھ انہیں دعوت کلام دیتا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے بسد احترام کرتا ہوں، بسد خلوص بسد احترام کرتا ہوں، میں عاجزی سے سبوں سے کلام کرتا ہوں، بسد خلوص بسد احترام کرتا ہوں، میں عاجزی سے سبوں سے کلام کرتا ہوں، میں دین احمد مختار کا ہوں شیدائی، ادب سے نظریں جھکا کر سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرر سامعین، حافظ وقاری ارمان صاحب کی بڑی کرم فرمائیاں اور ان کے پرخلوص دعوت پر میری آپ کے درمیان حاضری ہوئی ہے۔ کوئی بازار حضرت دل خیر آبادی اور فاروق دلکش صاحب ماوی، ان لوگوں نے کوئی بازار کے حوالے اور کوئی بازار کی تہذیب کے حوالے سے اتنا عمدہ تعارف کروایا ہے۔ انشاءاللہ میں بعد میں آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کو بیان کروں گا کہ ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں اور انہوں نے کیا کیا بتائیں ہندوستان بھر کے جلسوں میں مشاعروں میں جا کر۔ لیکن مجھے جو تہذیب انہوں نے جس تہذیب سے شناسہ کیا تھا، مجھے اس کا بالکل جو مظاہرہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پایا ہے۔ میں نے آپ سے بہت محبت کے ساتھ سلام پیش کیا ہے، آپ کی آواز اگر مجھ تک آ جائے میں حوصلے کے ساتھ اپنی بات کو شروع کر سکوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، دائز بہت معتبر اور مستند ہے، اکابرین علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت تاخیر بھی ہو چکی ہے، اس لیے بہت دیر تک میں تمہیدی بات نہ کرتے ہوئے سیدھے خدائے عز و جل کے اس پاکیزہ نام اور معتبر مقدس نام سے آج کے ایک شام محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نعتیہ مشاعرے کا آغاز کروں، جنہوں نے
آتش نمرود کو گلزار بنایا۔ اس خدا عز و جل کے پاکیزہ نام سے آج کے اس بزم کا آغاز کروں جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ سے جا کر لگایا۔ اس خدا عز و جل کے پاکیزہ نام سے آج کے اس معتبر مشاعرے کا آغاز کروں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پالا۔ اس خدا عز و جل کے پاکیزہ نام سے آج کے اس نعتیہ مشاعرے کا آغاز کروں جو دھوپ کا خالق ہے، جو چھاؤں کا مالک ہے، جو چاند بھی بناتا ہے، سورج بھی بناتا ہے اور کائنات کے نظام بھی چلاتا ہے۔ اس خدا عز و جل کے پاکیزہ نام سے آج کے اس معتبر مشاعرے کا آغاز کروں جو بگڑیوں کو بنانے والا ہے۔ شاعر کہتا ہے، شاعر نے حمد باری تعالیٰ کے مختلف زاویوں کو استعمال کیا، لیکن عارف سیفی حیدرآبادی نے حمد باری تعالیٰ کے اشعار یوں کہے کہ میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرے، میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرے، میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے۔ ایک بار کہیے تمام حضرات مل کے سبحان اللہ۔ میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرے، میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے، اور وہ جس نے آنکھیں عطا کی ہے دیکھنے کے لیے اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ وہ جس نے آنکھیں عطا کی ہے دیکھنے کے لیے، وہ جس نے آنکھیں عطا کی ہے دیکھنے کے لیے اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اور تم مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے، تم مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے، وہ ایک پل میں ہی بگڑی سنبھال سکتا ہے۔ کہ تم مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے، وہ ایک پل میں ہی بگڑی سنبھال سکتا ہے، اور نہیں ہے کوئی ٹھکانہ خدا کی رحمت کا، وہ آدھی رات کو سورج نکال سکتا ہے۔ نہیں ہے کوئی ٹھکانہ، تو مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے، وہ آدھی مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے، وہ ایک پل میں ہی بگڑی سنبھال سکتا ہے، اور نہیں ہے کوئی ٹھکانہ خدا کی رحمت کا، وہ آدھی رات کو سورج نکال سکتا ہے، وہ آدھی رات کو سورج نکال سکتا ہے۔ حمد باری تعالیٰ کا ایک اور شعر پڑھوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک معتبر شخصیت سے تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے آپ کی ملاقات کرواؤں، اور آج کے اس مشاعرے کا باضابطہ آغاز کیا جائے گا۔ بہت خوبصورت ماحول، بہت خوبصورت سامعین، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قاری ارمان صاحب نے آج کے اس معتبر مشاعرے کی جو ترتیب کی ہے، یقیناً ہندوستان میں اتنے چیدہ اور اتنے عمدہ ترتیب بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تمام کے تمام باشعار باشرح اللہ کا کرم ہے، شعراء کرام تشریف رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے خوبصورت شاعری وہ پیش کریں گے۔ حمد باری تعالیٰ کا ایک شعر سنوں، آپ تمامی حضرات کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک بار اور کہیے سبحان اللہ۔ کہ سمندر میں ملا دیتا ہے، وسعت بخش دیتا ہے، سمندر میں اسٹیج کے تھوڑی سی دعائیں دے دیں کہ سمندر میں ملا دیتا ہے، وسعت بخش دیتا ہے، وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے۔ سمندر میں ملا دیتا ہے، وسعت بخش دیتا ہے، وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے، اور گنہگاروں کے صف میں، گنہگاروں کے صف میں لا کھڑا کرتا ہے زاہد کو، اور گنہگاروں کو پل بھر میں ہدایت بخش دیتا ہے۔ گنہگاروں کے صف میں لا کھڑا کرتا ہے زاہد کو، گنہگاروں کو پل بھر میں ہدایت بخش دیتا ہے۔ اور تاریخ کے حوالے سے یہ خوبصورت شعر کوئی بازار کے ادبی بازوق سامعین تک میں پہنچاتا ہوں کہ سمندر میں ملا دیتا ہے، وسعت بخش دیتا ہے، وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے، گنہگاروں کے صف میں لا کھڑا کرتا ہے زاہد کو، گنہگاروں کو پل بھر میں ہدایت بخش دیتا ہے، اور وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور، وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور،
अबाबिलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है, वो कंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर, अबाबिलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। यकीनन इतने अच्छे इस्तिआरे, इतने अच्छे तशबीहात और ताबीरात में इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मौलाना साजिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया की खूबसूरत निज़ामत सिर्फ 2 से 3 मिनट सुना हूँ और ज़ाती तौर पे मैं मुतासिर हुआ हूँ। दुआएं चाहूँगा जब तक मैं यहाँ हूँ उस वक्त तक, और जब तक मैं इस दुनिया में हूँ इंशाअल्लाह ये 2-3 मिनट की निज़ामत मेरे दिमाग में इस तरह मेरे दिमाग को मुतासिर किया है कि मैं लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र को दराज करे और इनका साया हम पर तादेर कायम रखे। अब की तिलावत करो कुरान से खुशबू आई। अगर शेर समझ में आ जाए तो आप लोग सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। सुभान अल्लाह अगर बोलोगे तो नेकियों में इजाफा होगा। और मोदी जी ने ऐसी कोई पाबंदी भी नहीं लगाई जो आप सुभान अल्लाह बोलो जेल हो जाएगा। देखिएगा शेर, देखिए ये तिलावत करो, मौलाना सदर आलम साहब और मौलाना कासिमी साहब देखिएगा कि तिलावत करो कुरान से खुशबू आए, यानी अल्लाह के फरमान से खुशबू आए। ये तिलावत करो कुरान से खुशबू आए, यानी अल्लाह के फरमान से खुशबू आए। और दुश्मने सरकार से असहाबे नबी, देखिए मौला शेर देखिएगा, ये लड़े दुश्मने सरकार से असहाबे नबी, अब आज भी बद्र के मैदान से खुशबू आई। आज भी बद्र के मैदान से खुशबू आए। और जिस घड़ी ऊँटनी बैठी के बोले अय्यूब, जिस घड़ी ऊँटनी बैठी के बोले अय्यूब, घर में आए हुए मेहमान से खुशबू आई। जिस घड़ी ऊँटनी बैठी के बोले अय्यूब, घर में आए हुए मेहमान से खुशबू आए। और नाथ लिखने को तो लिखते हैं बहुत लोग शादाब, तनवीर अख्तर साहब देखिएगा कि नाथ लिखने को बहुत लोग शादाब, ऐसे लिखिए कि कलमदान से खुशबू आए, ऐसे लिखिए कि कलमदान से खुशबू आए। अब तो बोल दीजिए मेरी जान सुभान अल्लाह। बहुत कबीला कमजोर लग रहा है। खैरुल कलाम के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो खैरुल अनाम का मर्तबा है कि एक आशिक रसूल अपने हाथ में कलम और कापी लेके सोचने लगता है कि मेरे आका आपको कहूँ तो क्या कहूँ। आपकी जब जुल्फ की बारी आई तो कुरान ने वल्लैली इज़ा यग़शा कहा। आपके जब चेहरे मुबारक की बारी आई तो कुरान ने वज़्ज़ुहा कहा। आपके जब हाथ मुबारक की बारी आई तो कुरान ने वमा रमैता इज़ रमैता कहा। इसी तरह जब कुरान बोलता है तो फारसी के एक शायर जिन्हें शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, वो कलम उठाते हैं और शेर कुछ इस तरह रकम करते हैं कि बलगल ओला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीओ बिखिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही, कि पहुंच गया बुलंदी पर वो अपने कमाल से, खोल दिया भेड़ियों को अपने जमाल से। वो अच्छी है तमाम आदतें आपकी, दुरूद हो आप पर और आपकी आल पर। इसी तरह जब उसके रसूल अपने कलम को डुबोता है वो कुछ इस तरह शेर रकम करता है। किसी शायर ने यह भी कहा, जिसे कारी सिद्दीक बांदे रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ इस तरह नकल कहा कि उंगली से इशारा चांद के जानिब सारे इंसा करते हैं। उंगली से इशारा चांद के जानिब सारे इंसा करते हैं। उंगली से वो टुकड़े करना सबके बस की बात नहीं। कुछ इस तरह भी कहा कि कलम मेरा कासिर जुबान मेरी आजिज, मोहम्मद की अजमत बताऊं मैं कैसे। कलम मेरा कासिर जुबान मेरी आजिज, मोहम्मद की अजमत बताऊं मैं कैसे। है महबूब रब वो इमामुल हुस्न वो, फज़ाइल मुकम्मल सुनाओ मैं कैसे। जब ये शेर शादाब कासिमी तक पहुंचता है तो शादाब कासिमी इस तरह कहता है, ए स्टेज वाले तवज्जो चाहूंगा कि कलम मेरा कासिर जुबान मेरी आजिज, मोहम्मद की अजमत बताओ मैं कैसे। है महबूब रब वो इमामुल हुस्न वो, फज़ाइल मुकम्मल सुनाओ मैं कैसे। वो शादाब इस दुआ पर कलम रोकता है, शादाब इस दुआ पर
कलम रोकता है मगर दिल की हसरत मिटाओ मैं कैसे, मगर दिल की हसरत मिटाओ मैं कैसे। कि आबरू से मरने का फैसला हमारा है, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। हाय हाय, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। अरे तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा है। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। अरे तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा है। गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी। पहला वार तुम कर दो दूसरा हमारा है। दूसरा हमारा, वाह। पहला वार तुम कर दो दूसरा हमारा है। ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है। वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं। वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं। अरे इन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, ये अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। इन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, ये अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। तुम्हारे शहर में कितने गरीब के बच्चे सड़क पे आज भी पेपर बिछा के सोते हैं। तुम्हारे शहर में कितने गरीब के बच्चे सड़क पे आज भी पेपर बिछा के सोते हैं। और एक शेर सुनिएगा दिल भाई, एकदम अछूतापन अनूठापन इस शायरी के अंदर। देखे मेरे दोस्तों के हो जिनमें प्यार मोहब्बत खुलूस दानाई, हो जिनमें प्यार मोहब्बत खुलूस दानाई, बड़ा हो छोटा या बूढ़ा वो सबसे मिलते हैं। हो जिनमें प्यार मोहब्बत खुलूस दानाई, बड़ा हो छोटा या बूढ़ा वो सबसे मिलते हैं। अरे तुम्हारे शहर में इंसानियत की कदर नहीं, हमारे गांव के कुत्ते अदब से मिलते हैं। तुम्हारे शहर में इंसानियत की शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है भाई, जिंदाबाद। हो जिनमें प्यार मोहब्बत खुलूस दानाई, हो जिनमें प्यार मोहब्बत खुलूस दानाई, बड़ा हो छोटा या बूढ़ा वो सबसे मिलते हैं। तुम्हारे शहर में इंसानियत की कदर नहीं, हमारे गांव के कुत्ते अदब से मिलते हैं। मेरे दोस्तों थोड़ा सा तो कम से कम सुन के मचल जाया करो। इलाही बयां मुद्दा कर रहा हूं, तेरी बारगाह इल्तिजा कर रहा हूं। इलाही बयां मुद्दा कर रहा हूं, तेरी बारगाह इल्तिजा कर रहा हूं। मेरी इंतहाए निगारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूं। मोहतरम बिरादरान मिल्लत, काबिल कद्र मुसलमानों, इस्लाम के परवानों और दीवानों, कबल इसके कि इस अज़ीमुश्शान इजलास का बाकायदा आगाज कर दे, हम अपने दूर दराज से आए हुए तमाम सामईन एज़ाम का दिल की अथाह गहराई से इस्तकबाल करते हैं और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने अपने तमाम तर मशगूलियात को पसे पुश्त डालकर पीछे छोड़कर इस अज़ीमुश्शान इजलास आम को, इस जलसे इस्लाहे मुआशरा को कामयाब बनाने के लिए इस अज़ीमुश्शान जलसे में तशरीफ लाए। हम आप तमाम हजरात का दिल की अथाह गहराई से इस्तकबाल करते हैं और आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। फिर उन तमाम उलमाए कराम का जिन्होंने हमारी दावत को कबूल कर इस अज़ीमुश्शान इजलास को कामयाब बनाने के लिए, हमारे ईमान को जिला और ताजगी बख्शने के लिए, हमारे ईमान में कुव्वत पैदा करने के लिए, दीन से जोड़ने के लिए, नबी से रिश्ता को जोड़ने के लिए और अल्लाह के होने के लिए बनाने के लिए हमारे इस अज़ीमुश्शान इजलास में तशरीफ लाए। हम उनका भी दिल की अथाह गहराई से इस्तकबाल करते हैं और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। खासकर अहले बिरिंदाबन को, जिनकी कुर्बानी और जिनकी अजीम मेहनत और मशक्कत और कद्दोकाविश का नतीजा कि आज की ये खूबसूरत मजलिस सजी और हमारे सामने सैकड़ों के तादाद में सामईन एज़ाम तशरीफ रखते हैं, जिनकी कुर्बानी और कद्दोकाविश का नतीजा आज ये खूबसूरत मजलिस सजी,
जहां उलमाए किराम का ठाटे मारता हुआ हुजूम और सामीन का इस तरह जबरदस्त मजमा, हम उनका भी दिल की अथाह गहराई से इस्तकबाल करते हैं और उन अहले बिरिंदा बन के जिन्होंने खूने जिगर से इस अजीमुश्शान इजलास को सींचा और खासकर तमाम कमेटी के लोगों को जिनकी कुर्बानी और मुसलसल महीनों हफ्तों और कई दिनों से जिनकी कुर्बानी का नतीजा कि खूबसूरत मजलिस सजी, उनको भी दिल की अथाह गहराई से इस्तकबाल करते हैं और उनका मुबारकबाद पेश करते हैं उनको कि शायद आप ही के लिए शायर ने कहा था कि सितारे आसमां से तोड़कर लाए जाते हैं, सितारे आसमां से तोड़कर लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं। सितारे आसमां से तोड़कर लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं। ये बज़्म इश्क है, अहले वफा की महफिल है। ये बज़्म इश्क है, अहले वफा की महफिल है। यहाँ तो मोहब्बतों के दीप जलाए जाते हैं। यकीनन ये वो सरजमी है, ये वो बस्ती है और तारीखी बस्ती। अक्सर इस बस्ती का हम नाम सुना करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बस्ती को ऐसी जरखेज बस्ती बनाया है अल्लाह ने, जहाँ से शख्स नहीं बल्कि शख्सियात निकले और सिर्फ चंपारण की सरजमी ही नहीं, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपने इल्म का लोहा और डंका बजवाया, अपने इल्म का लोहा बनवाया और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिनके इल्म को सराहा गया और इज्जत की नजर से देखी गई, ऐसे शख्सियत ने भी बल्कि शख्सियात ने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस धरती से, इस सरजमी से निकाला। इस सरजमी के तमाम लोगों को और गिरदो नवाह के भी तमाम सामीन और तमाम लोगों का दिल की अताह गहराई से हम इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आप लोग सलाम का जवाब देना नहीं जानते या ये कि बहुत चुपके से देखते? जरा एक बार फिर से मैं सलाम करता हूँ, आप जवाब दें और मुझे लगे कि आप जिंदा कौम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं, माशाअल्लाह, अब लगा कि ये महमूदाबाद और पैगंबरपुर, फतेहपुर, ये हल्का वही है जो लखनऊ से मुत्तसिल है। इन पूरे हल्के में लखनऊ का फैज़ आम है। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेज पर बैठे बहुत मोतबर उलमा हैं, समाजी रहनुमा हैं। जैसा कि अभी साबिक एमएलए साहब ने एक बात कही तो मुझे एक शेर याद आया था कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। ये शेर अगर सच्चा था और ये क्यों न सच्चा हो, जबकि ये कड़वा सच है, तो उसी तरह आपको इस शेर का इस्तेमाल करना चाहिए था। बहरहाल, नातिया मुशायरे की जो फहरिस्त आपने सुनी है बिन तरतीब वो बताई जाएगी। कन्वीनर मुशायरा जनाब मुस्लिम साहब, इसी तरह सदर मुशायरा जनाब हज़रत मौलाना सलमान अतहर बाराबंकवी दामद बरकातहू और दीगर कमेटी के हजरात तशरीफ रखते हैं। हम सब की हाजिरी हमारे रहनुमा करम फरमा जनाब डॉक्टर शामीम रामपुरी साहब, तहे दिल से उनका इस्तकबाल है कि उन्होंने पैगंबरपुर पहुंचा करके हम सबको भी यहाँ कुछ पैगाम तक ले चले। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को ज़हे नसीबी समझता हूँ। महमूदाबाद शिरकत हुई थी, उस वक्त मैं शबाब पर था, आज भी शबाब में हूँ, लेकिन तबीयत कुछ नासाज है। लेकिन मैंने सुना कि महमूदाबाद के सामाईन ऐसे हुआ करते हैं कि तबीयत चाहे जितनी बोझल हो, ये अपनी समाज की करामत दिखाकर उनको जवान कर देते हैं। क्या आप लोग ऐसे ही आपकी समाज है? तो जरा एक बार अपनी समाज के नाम पे कहिए सुभान अल्लाह।
نہیں ماشاءاللہ لگے. ڈاکٹر صاحب نے ابھی ہم کو راستہ ہی میں ایک بات یہ کہی, آپ دوائی نہ کھائیے, کوئی دقت کی بات نہیں, آپ پیغمبر پور پہنچیے, سامعین کے سماعت کی کرامت دیکھیے اور ماتھے کی سلوٹیں اور ان کے پیشانی کی جو جھریاں ہیں آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی. اور مجھے ایسا ہی لگا جیسے ہی میں گلی سے انٹری کر رہا تھا, سب سے پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ کوئی شاہی انداز میں انٹری کر رہے ہوں, اور ایسا لگ رہا تھا کہ کسی شادی خانہ آبادی کے موقع پہ جا رہے ہوں, لیکن لگا کہ نعت رسول کی یہ محفل سجی ہے تو ظاہر ہے شادی خانہ آبادی کی کیا اوقات ہے. یہ تو اس سے بڑی محفل ہے جو وجہ کائنات ہے, جو تخلیق کائنات ہے, جو سیاح لامکہ ہے, ان کے صدقے میں یہ محفل سجائی گئی ہے. تو اللہ پر یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے, اور آپ سب مبارکبادی کے مستحق ہیں جتنے لوگ دور دراز سے تشریف لائے ہیں. میں یہیں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں. تلاوت کلام اللہ صدر ذی وقار تشریف رکھتے ہیں. بادائے توحید کے متوالوں, شمع رسالت کے پروانوں, یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دن کی روشنی رات کی تاریکیوں پر, آفتاب کی عالم تابی مائع شب کی چادری پر, چاند کی ضیاء پاشی ستاروں کی درخشانی پر, گلاب کا حسن چمپا پر, اور رات کی رانی کی خوشبو چمیلی پر, بدر جہاں غالب ہے. عین اسی طرح, ٹھیک اسی طرح مخلوقات میں سب سے اشرف عرب و عجم پر فائق خلاصۂ کائنات سرکار دو جہاں محبوب ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمام نبیوں پر اور آپ کو عطا کیے گئے لازوال معجزہ یعنی قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پر غالب ہے. جیسا کہ حدیث قدسی آپ نے سنا, فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. حضرت سامعین آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ یہ افضل کیوں نہ ہو جبکہ اس کا نازل کنندہ واجب الوجود ہے, جو تمام صفات کمالیہ کا مستجمع ہے, جس کا قاصد سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. ارے قرآن ہی تو ہے جس نے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کا چیلنج دے کر جمود و تعطل, انتشار اختلاف کو دور کر دیا اور حکمت و دانش کے ضابطے بٹھائے. تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا, اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے, اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے, پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا. بالکل اپنے اوقات میں آتا ہوں اور آپ حضرات کا امتحان ہی لینا چاہتا ہوں. معزز و مکرم سامعین, عزت مآب, عالی جناب, ذی وقار, ذی شان, ذی افتخار علماء کرام, شورا اعظام, پردہ نشین خواتین اسلام اور دور دراز سے آئے ہوئے تمام مہمانان کرام, آئیے آپ اپنے اخلاص و محبت, مروت و شجاعت کا ثبوت پیش کیجئے اور بحیثیت ناظم جلسہ تنویر زکی کٹیہاری کا سوغات سلام قبول کیجئے اور جواب دیجئے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جیو کے موبائل میں ٹاور نہیں ہے, لگتا ہے جھارکھنڈ والے کے چھاتی میں پاور نہیں ہے. ارے لہٹ کے بولے سبحان اللہ, ایسا لگے کہ میں سرزمین جھارکھنڈ میں کھڑا ہوا ہوں. اور جانتے ہیں کہ سرزمین جھارکھنڈ پہاڑی علاقہ ہے, اگر ایک پتھر بھی کسی کو لگا دے تو زندگی سے اسے ہاتھ دھونا پڑے گا. آپ کی آواز میں وہ پاور ہے, ٹیمپریچر ہے کہ بالکل مجمع کے اندر گونج پیدا ہو جائے گی. اس لیے پھر میں سلام کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ کے چھاتی میں ٹاور اور پاور ہے کہ نہیں. اگر میرے سلام کا جواب آپ نے اچھے انداز میں دیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ کے چھاتی میں ٹاور ہے, پاور ہے, ورنہ میں یوں سمجھوں گا کہ آپ پان, بیڑی, حقہ, سگریٹ کھا کر اپنی چھاتی کے ٹاور اور پاور کو ختم کر دیے ہیں. بس یہیں سے امتحان لوں گا اور دیکھوں گا کہ آپ جلسہ کو سننے کے لیے آئے ہیں یا جلسہ میں سونے کے لیے آئے ہیں, جلسہ میں جاگنے کے لیے آئے ہیں یا جلسہ چھوڑ کر بھاگنے کے لیے آئے ہیں. جتنے بھی اہل اسٹیج پر علماء کرام ہیں ان لوگوں سے بھی میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھ جائیں, سارے لوگ آگے کی طرف بڑھ جائیں. چونکہ مجمع آپ کو دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ, آگے سارے لوگ آگے جائیں, آگے آجائیں ماشاءاللہ. عظمت و اصلاح کی اب بالکل تیار ہو جائیے, اب میں بالکل اوقات میں آ چکا ہوں. عظمت و اصلاح کی, کم کیجئے یار, کم. عظمت و اصلاح کی محفل سجی ہے دوستو, عظمت و اصلاح کی محفل سجی ہے دوستو, جس میں شرکت مبارک اور سعادت ہے دوستو. حاضرین بزم کو ہے با ادب, حاضرین بزم کو ہے با ادب میرا پیام, السلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
ماشاءاللہ آپ نے میرے سلام کی حفاظت کر لی اور میرے سلام کا جواب دیا. اللہ آپ کو سلام رکھے. اب حضرات آپ کو کچھ بولتے رہنا, کچھ بیچ میں بولتے رہنا ہے. جب میں یوں اشارہ کروں گا تو آپ سمجھ جائیے کہ اناؤنسر صاحب یا تو سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ایسا مت سمجھیے گا کہ یہ اشارہ وائٹ بول کا ہو رہا ہے. یہ اشارہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ بولیں گے, ہونٹ کے ساتھ سبحان اللہ کے ساتھ اپنی ہونٹ ہلاتے رہیں گے. آئیے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بڑے بھائی جناب اسعد صاحب کا, جن کی نسبت, جن کی قربت, جن کی محنت اور جن کی دعوت پر میری پہلی مرتبہ آپ کی سرزمین جھارکھنڈ یعنی رانچی کی سرزمین پر حاضری ہوئی ہے. راتوں دن ان سے لگ بھگ 2 مہینے سے ان سے بات چیت ہو رہی تھی اور ماشاءاللہ ان سے پہلی مرتبہ میری ملاقات مہگاما گاؤں کے اندر جھارکھنڈ میں ہوئی تھی. وہی سے ماشاءاللہ ان سے ملاقات ہوئی اور ان کے توسط سے میرے آپ کی سرزمین پر آنا ہوا. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر جتنے مسلمان بھائی یہاں پر تشریف فرما ہیں اس سے زیادہ ہمارے برادران وطن ہندو بھائی تشریف فرما ہے. ان کی محبت میں چاہتے ہوئے آج اس مجلس کا آغاز اور افتتاح کرنے چاہوں گا. آج کی یہ جو قومی یکجہتی کی ثبوت سرزمین ہیڈ کونٹی کی سرزمین سے پیغام اور میسج پوری دنیا کے اندر جا رہا ہے اور پیغام جا رہا ہے. اس کو کیمرے میں قید کرنے کے لیے سرزمین اعظم گڑھ سے جناب اجمل بھائی اعظمی مشارہ میڈیا کے ذریعے آپ کے اور ہمارے ہر نقل و حرکت کو اپنے کیمرے میں قید کر کے پوری دنیا میں کل دکھائیں گے. اور ایک محبت اور پیغام امن و شانتی کا یہ سندیش سرزمین ہیڈ کونٹی رانچی جھارکھنڈ سے پوری دنیا کے اندر جائے گا کہ آج بھی ملک ہندوستان کے اندر ایک آبادی ہے سرزمین ہیڈ کونٹی کے ہندو مسلمان جو دل سے دل ملا کر رہتے ہیں اور قومی یکتا کے ساتھ ایک تھالی میں کھاتے ہیں, ایک دسترخوان پر کھاتے ہیں اور ہر غم و دکھ درد کے ساتھ ایک دوسرے کے یاروں مددگار ہوتے ہیں. ایک شعر میں پڑھوں آپ حضرات کا ٹیسٹ کرتا ہوں کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے. لگ بولے سبحان اللہ. ارے ایک مرتبہ زور سے بولے یار سبحان اللہ. یہ لگے کہ تنویر زکی بہاری ہے اور یہاں پر جھارکھنڈ کے لوگ ہیں. بہاری کے لاٹھی میں پاور ہے تو جھارکھنڈ والے کے بولی میں پاور ہے. بس پتا چلنا چاہیے کہ آج دونوں دیات جس کو بولتے ہیں دونوں گتیا چونکہ 2001 میں آپ کا جھارکھنڈ بہار سے کٹ کر جھارکھنڈ بنا ہے. سنسد بھون میں انڈمنڈ ہو گیا, ارے بہار سے کٹ کر جھارکھنڈ ہو گیا. یہ کہ بولے سبحان اللہ. سنسد بھون میں انڈمنڈ ہو گیا, ارے بہار سے کٹ کر جھارکھنڈ ہو گیا. آج پتا چلنا چاہیے ماشاءاللہ. ایک شعر پڑھتا ہوں اور حضرات کا ٹیسٹ لیتا ہوں بالکل فٹافٹ کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین سے بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. لگ بولے سبحان اللہ. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین سے بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے. اور ملا ہے تجھے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر, ارے سنبھل کر چل تجھے سارا جہاں دیکھتا ہے. ماشاءاللہ. آئیے حضرات گرامی اب میں بالکل اپنی توانائی اور تیز روانی کے ساتھ جلسے کے آغاز کرنے کی طرف رواں دواں ہونے جا رہا ہوں. میں آج کے اس متبرک بعظمت یک روزہ عظیم الشان اجلاس عام و توسیع جامع مسجد کے پروقار و پربہار موقع پر باشندگان ہیڈ کونٹی اور منتظمین جلسہ اور یہاں کے ہندو مسلمان بھائیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات محترم بہار گلشن رحمت میرے حصے میں آئی ہے. بہار گلشن رحمت میرے حصے میں آئی ہے. بڑی انمول یہ ساعت میرے حصے میں آئی ہے. خدا کا شکر کرتا ہوں, خدا کا شکر کرتا ہوں میں بھی اس ساعت پر کہ بس میں پاک کی شرکت میرے حصے میں آئی ہے. حضرات محترم سنبھل کر بیٹھ جاؤ محفل سرکار میں آ کر کہ تمہارے واسطے یہ شاہد بستی بھی آیا اور خدائے کارساز کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے آج ملت اسلامیہ کے اکابرین, اسلامی علوم و فنون کے ماہرین, تہذیب و تمدن قوم و ملت کے درجمند
असहाब फिक्र के माबैन हमें अपने इल्मी सफर की रुदान सुनाने का मौका नसीब फरमाया। हजरात मुहतरम, यकीनन आज का अज़ीमुश्शान इजलास आम यकीनन बहुत ही मोतबर है, बहुत ही मुस्तनद है, बाइसे खैर व बरकत है मेरे दोस्तों, जिसमें हुजूर पुरनूर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर होगा, जिसमें आपके अखलाक हसना, किरदार आला, अफकार आला, उसमें हसना की बात होगी मेरे दोस्तों। आपने पोस्टर के जरिए, फेसबुक पोस्टर्स के जरिए पोस्टर्स लिखा होगा, ऐलानात के जरिए समात किया होगा। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में वो तमाम मुक़र्रिरीन इज़ाम तशरीफ लाएंगे, वो शोरा इज़ाम तशरीफ लाएंगे और बारगाह रिसालत मआब में अक़ीदत व मोहब्बत के हसीन फूल पेश करेंगे, जिससे महफिल नूरुन अला नूर होगी। दिल की गहराइयों से सच्चे इश्क़ व मोहब्बत के साथ निकले हुए नातिया अशार आज के इस महफिल को गुलो गुलजार बढ़ाएंगे। दिल हमारा बाग बाग होगा, जुबां पर वाह वाह की सदा दुरूद पाक का हदिया होगा। ऐसी बाबरकत महफिल के इनेकाद के लिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं यहाँ की कमेटी को, यहाँ के सब्ज़ाज़ारों को, यहाँ के बूढ़ों को, बच्चों को, जवानों को, जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल का इनेकाद किया। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह कुछ ही देर में तमामी शोराए किराम जिन्हें आपने पोस्टर में देखा तशरीफ लाएंगे और अपने नूरानी पानी बयानात से मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। हजरात मोहतरम, अब आप तमामी हजरात मुझे दुआएं दें ताकि आपने मुझसे जो उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं वो पूरी हो। मेरे दोस्तों, कहा जाता है कि जलसे की कामयाबी अवामुन नास पर होती है। अगर अवामुन नास चाहे तो इसको नाकाम कर दे और अगर वो चाहे तो इसको कामयाब कर दे। तो इसके लिए हमें आपकी जरूरत है, आपके मदद व ताउन की जरूरत है, आपके इमदाद व इआनत की जरूरत है, आपके मतानत व संजीदगी की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़व्वल ताख़िर हमारे साथ रहेंगे, हमारा साथ देंगे। मेरे दोस्तों, मैं एक बात आपको ये बता दूं, आपके सरजमीन बबनगांव की ये सरजमीन मशहूर है अपने शोरा नवाजी में, मशहूर है अपने उलमा नवाजी में। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप तमामी हजरात यहाँ पर तशरीफ लाए हुए तमामी मेहमानाने किराम को जब रुखसत करे तो इस अंदाज से रुखसत करे ताकि वो जहाँ जाए, जिस जलसे, जिस मुशायरे में जाए, वो कह सके कि हम गए थे गोंडा की सरजमीन पर, हम गए थे बबनगांव में, हम गए थे गोंडा की सरजमीन पर। यकीनन जिस अकीदत, जिस मोहब्बतों के साथ उन्होंने नवाजा था। मेरे दोस्तों, आइए ज्यादा कुछ न कहते हुए अब मैं चाहता हूँ कि आज के अज़ीमुश्शान इजलास आम का आगाज बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया जाए।